تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت کا بڑا اعلان۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ جبکہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو میں سینیٹر فیصل جاوید نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی تاریخ کی تصدیق کی۔ وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کے خلاف پرعزم۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ عدم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں، ڈی چوک پر بڑا جلسہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے پر مشاورت ہوئی۔ اجلاس میں اتحادیوں کے ساتھ رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تحریک انصاف کا 27 مارچ کو ڈی چوک اسلام آباد میں جلسے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ کپتان نے ڈی چوک اسلام آباد جلسے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ 27 مارچ کو تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھے گی پاکستان کے عوام کیسے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن۔ اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ شہباز شریف کی میزبانی میں سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے ہوں گے۔ اختر مینگل اور اپوزیشن کے دیگر قائدین بھی مشاورتی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور ترین گروپ میں ایک اور رابطہ۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مونس الہی نے علی ترین سے ان کے والد جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی اور ملکی سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کاف لیگ کو چند اضلاع کی پارٹی قرار دے دیا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کاف لیگ پنجاب کے چند اضلاع کی پارٹی ہے۔ عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کہ نون لیگ بنیادی طور پر جی ٹی روڈ جبکہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے۔ ان سب کا ایجنڈا ایک نکاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد لا کر سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ ہمارے ارکان کو 15 سے 20 کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی۔ زیادہ تر ارکان کی خواہش ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلایا جائے۔ فواد چودھری نے عامر کیانی کے ہمراہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کبھی بلیک میل نہیں ہوئے، 3 جوکر آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے۔ بلاول میرا آپ سے سوال ہے، جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پہ تلے ہوئے ہیں، کیا آپ آئین کا احترام کر رہی ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا بلاول اور آصف زرداری پر ارکان اسمبلی کو خریدنے کا الزام۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول اور ان کے ابو نوٹوں کے تھیلے لیے ارکان اسمبلی کو خریدنے پر تلے ہیں۔ ارکان کی جو قیمت لگائی جا رہی ہے اس سے باخبر ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بلاول کو تجویز ہے قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا ان کے شایان شان نہیں۔ پی ٹی آئی کو اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ علیم خان کو منانے کے لیے وفاقی وزراء اور مشترکہ دوست سرگرم ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فواد چودھری، پرویز خٹک اور عامر کیانی نے علیم خان سے بیک ڈور رابطے کیے۔ دوسری جانب علیم خان آئندہ لائحہ عمل کی صف بندی میں مصروف اہم سیاسی فیصلے کے لیے ترین گروپ کی حتمی حکمت عملی کے منتظر ہیں۔ جہانگیر ترین کی پاکستان واپسی مؤخر، ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے روک دیا۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کو طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ جہانگیر ترین مزید 8 سے 10 دن برطانیہ میں قیام کریں گے۔ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو اسمبلی سیکریٹریٹ کا جواب۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق کوئی بھی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو کارروائی اس عمل کے بعد ہوگی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزارت داخلہ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت خصوصی کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ کابینہ منظوری کے بعد کمیٹی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ریٹرنز اینڈ ری ایڈمیشن معاہدے کو حتمی شکل دے دی۔ معاہدے کو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دستخط کے لیے جلد پیش کیا جائے گا۔
روس اور یوکرین کے مذاکرات آج دوبارہ ہوں گے۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے وفد کے ساتھ مذاکرات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوں گے۔ یوکرین میں ملٹری بیس پر روسی طیاروں کی بمباری 35 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس کے 4 طیارے مار گرائے۔ 24 گھنٹوں میں 3 روسی ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ NCOC کو تحلیل کر کے CDC میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ قومی ادارہ صحت میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول قائم کیا جا چکا ہے۔ چند ہفتوں یا مہینے میں NCOC کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ کورونا کے وار کم ہونے لگے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.48% ریکارڈ۔ 24 گھنٹے کے دوران 462 نئے کیسز رپورٹ۔ 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 557 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ صحافی محسن بیگ کی دہشت گردی کیس میں ضمانت منظور۔ خصوصی عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض محسن بیگ کی ضمانت منظور کر لی۔ بلے بازوں کی ناقص کارکردگی۔ کراچی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم فالو آن کا شکار ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پہلی اننگز میں 408 رنز کے خسارے کے ساتھ 148 رنز پر آؤٹ۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 36 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں بیٹنگ کا آغاز کر دیا۔ کراچی ٹیسٹ میں تیسرے روز کا کھیل اختتام پذیر۔